السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ناول اچھا لگے تو تھمس اپ دیں۔ آئیے ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کی بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو، تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا، جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو۔ اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی۔ بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کی فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے اسجد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا؟ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تو میں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز۔ امامہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹخ دیا۔ وسیم نے اس پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو۔ کل بھی تم نے شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر غر آئی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نہیں اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا،
مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے۔ لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، جلال نے اس سے کہا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں امامہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ کچھ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ ازجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھر آ گئی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میری پرابلم بتائیں، اس نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لی وہ بہت دیر تک خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو، اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی تھی، جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں، اس بار جلال نے لجاجت آمیز انداز میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح سے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دیں گے تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اس سے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔
بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہے، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہاری پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہاری پرابلم ہے، ہماری نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے عذاب چٹخ رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں اور اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا۔ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا اور وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے میں کو یہیں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی ماما سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاوف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں عزت سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو شاپنگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ سلمیٰ سے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھیں۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں عزت سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمیٰ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ عزت سے میری شادی نہ کریں۔ تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمیٰ کی درمیان گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اب بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ آخر تم عزت سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک عزت تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔
بولو اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک بالکل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جسے سکتہ ہو گیا تھا اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم… ہاشم مبین کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف ازجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دے جس سے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بے وقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتہ کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم… ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا۔ اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔ اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر تم… امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں؟ جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے؟ میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا بھی دماغ خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں ازجد سے ہی کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہیں، پھر کمرے سے چلی گئیں۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر ازجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کی اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ ازجد کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماما؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ ازجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟
کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہے۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کر رہے تھے، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکی بدرکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی برباد؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسوں کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو، کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ اسجد سے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو، اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کرتی۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بعد کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے، اسجد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔
اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑی کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کر دوں گی. تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکال آنا چاہیے. ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں تم لوگوں کے خاندان کا کبھی حصہ نہیں بنوں گی. نہیں عزت، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی. میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی. عزت بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا. کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا. دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی. پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں. کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا، یا پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی. یہ اسی کا اثر تھا. تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے. ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی. میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی. بس وہ مجھ سے نکاح کر لے. تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا. میں کہہ چکی ہوں. اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی. پھر اس نے انکار کر دیا ہے. ویری سیڈ. سالار نے افسوس کا اظہار کیا. تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا. نہیں. تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی. سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا. میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو. وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. وہ فون نہیں اٹھا رہا. ہاسپٹل میں بھی کوئی فون نہیں بلا رہا. وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے مجھ سے. ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا. وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، امامہ نے کہا. تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے. وہ تم سے محبت نہیں کرتا. تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے. تم صرف میری مدد کرو. ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ. وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم مجھ سے بات کرنا. شاید کوئی صورت نکل آئے. میرا مسئلہ حل ہو جائے. سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی. اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی. فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ افراد انوالو ہوتا جا رہا تھا. یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا. پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ. امامہ کا بوائے فرینڈ. اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا. امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے. سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. وہ خاصا مایوس ہوا. اس کے سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا. سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا. وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا. اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا. سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی. امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی. میں جلال انصر ہوں. آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے. سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں. سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا. چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا. اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے. کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا. بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں. جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں. جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا. وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا. سالار اس کے ساتھ تھا. پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا. گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی. میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا. امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں. امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا. جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا.
آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا کہ اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محظوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملے میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس طرح کے معاملات، آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں، جلال نے کچھ چبھتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے میں اطلاع کر دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے سے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا، وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ عزت سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کی مدد کے لیے آ سکے، پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں اور بس۔ یقیناً اب مجھ سے زیادہ زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی،
سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ، آخر اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپسی کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین عزت کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تو تھوڑا مشکل ہے۔ اس میں بہت سی لیجلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا، اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر لوں۔ سالار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ شادی کا کون کر رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا، محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں، سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار سے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں خواہ اس کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تم یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو۔ تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر، سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔
میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔